حقانی اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الكريم محمد للعالمين سوائل من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى بيتنا جريعات وأزواج وصحبه أوليائهم أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھیے دنیا میں کیسے کیسے لوگ آئے اور چلے گئے. آخر فنا مرشد بتاتے ہیں 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم وظیفہ، جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال رزق کے لیے دعا کریں. اے اللہ تعالیٰ حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرما. دعا کریں ورنہ کہہ دے گا ہندوستان میں سود جائز ہے. اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، شریعت ایک، 4 چیز بنایا اللہ تعالیٰ نے. 4 چیز میں ایک چیز بھی کم ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. آپ کا مرشد کیا کہہ رہا ہے؟ آج پیر بھائی ہے نہیں مانتا ہے. پیر بھائی مانے مرید کے معنی ہی آتے ہیں بگنا. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ اپنی باڈی کو مرشد کے حوالے کر دیا. یہ باڈی آپ کی ہے. کتنا بڑا مرتبہ دے کے دنیا سے اٹھا دیا. سارے لوگ اپنے باڈی کو ان کے حوالے کر دیا. جتنے مرشد آئے اسی میں کامیابی ہے. دونوں طرف چلیں گے کوئی بات نہیں بنے گی. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ انہیں میلاد تو ہم لوگ پڑھتے ہیں. بھائی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرے نا. آپ کے پاس موبائل کھول کے دیکھ لو کہ ہم پڑھی لا کہ نہ پڑھی لا. ہم بھی پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ پڑھتے ہیں. آپ تو پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں آپ خود فیصلہ کر لیں. ہمارا مرشد بھی پڑھتا ہے، میلاد کرتا ہے پوری نماز وظیفے کے ساتھ، وضو کے ساتھ، نفل کے ساتھ. اس کے بعد تب رات بھر چلا چلی کرتا ہے، خوب پڑھتا ہے. ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. یہاں تو ٹائم ہو گیا تو سو گئے. مرشد رات کو پڑھتا ہے. وہ رات جاگنے کی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے. اور رات ہم لوگ سو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اداس سے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ساری امت تو 200 برس 300 برس 100 سال زندہ رہی اور میری امت تو 60 سال میں سمٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کتنی عبادت کرے گی جو 100 سال کی برابری کرے گی. کہا کہ یہی جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. اگر ایک رات انسان اٹھ کر کے اگر خالی کلمہ پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، 70 سال بلا رعایا عبادت کا ثواب ملے گا. نہیں کتنا پڑھیں گے. لیکن ہم لوگ سو جاتے ہیں اور نہیں تو ڈی جے باجتا. اے بھائی حرام بتا حرام با تو بجا جب تو جائز نہ ہوئی، جائز نہ ہوئی. دیکھ لے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. حقانی درود شریف اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک الکریم محمد للعالمین سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وعلى ذريات وأزواج وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی مجلس لگی ہے، قوالی ہو رہا ہے. خواجہ صاحب جھوم رہے ہیں، سارے مرید جھوم رہے ہیں. خواجہ صاحب کو کس نے بھیجا؟ اجمیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اجمیر جاؤ. اور مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو کس نے بھیجا؟ باغماری. آپ فیصلہ کر لیں، اگر غلط ہے تو بتائیں. آپ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کو کس نے بھیجا؟ اے مولانا ادریس کہاں کی جی حضور باغماری چلے جاؤ. کیا مرشد تلاش رہے ہو، دنیا کھوج رہے ہو؟ مرشد تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. یہ تو سب پارٹی والے ہیں، فرقہ والے ہیں.
پارٹی منائیں گے چلے جائیں گے، نماز نہیں، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں، ٹائم سے پورا تقریر ہولا لوگ تو 9 بجے 10 بج جائی، ارے نماز کب پڑھیں اے بھیا، تلے جا کے سو جاتا ہوں، سو جا رہا نہیں میرے بھائی، نماز کے بعد ہی کوئی عبادت قبول ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہے، باجا ہو رہا ہے، قوالی ہو رہا ہے، خواجہ صاحب جھوم رہے ہیں، سارے مرید جھوم رہے ہیں، تب سے وہاں بادشاہ پہنچ جاتا ہے۔ کیا کہا کہ یہ شرک ہے، یہ شرک کہت چل جاتا ہوں سو، خالی شرک نہیں جانتا ہے کہ آخر شرک کیا ہے۔ ہمارا مرشد بتا رہا ہے کہ شرک کیا ہے، کہا کہ اللہ کا اولیاء اور شرک دیکھ لیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ کہا کہ اے خواجہ یہ شرک ہے، گناہ ہے باجا۔ اب اس کے بعد تمبو میں جتنے رسی لگے ہوئے تھے سارے رسی کو کاٹ دیا، بادشاہ کٹوا دیا اپنے سپاہی سے، معلق کھڑا رہا، کہا تب وہ کہتا کہ شرک با تو بھی کر رہا ہے، خواجہ یہ شرک ہے، گناہ ہے باجا، گناہ ہے، اور کہہ کے چلا آیا۔ اب اس کے بعد خواجہ صاحب کی مجلس لگی ہوئی ہے، حقانی درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سوائن من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وأہل بیتنا ذریات وازواج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اب جو ہے بادشاہ زندگی اور موت کے بیچ میں کھیلنے لگا، اب جو ہے اب کہتا ہے اپنے سپاہی سے کہ جاؤ خواجہ صاحب کو بلا لاؤ۔ جاتا ہے سپاہی اور کہا کہ چلیے خواجہ صاحب بلا رہے ہیں، آتے ہیں خواجہ صاحب، اور جو بادشاہ تھا ان کے پیر پر گر گیا اور دعا کہا کہ ایسے خواجہ صاحب میرے لیے دعا کر دیں، پہلے تو مجھے آپ معاف کر دیں اور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اچھی جگہ عنایت فرما دے۔ اب شرک تیرا کہاں گیا؟ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے رفیق ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ باجا بجائیں گے وہ گناہ ہے، آپ ڈی جے بجائیں گے وہ گناہ ہے، چاہے لاکھ مزار پر بجار جب تو جائز نہ ہوئی، وہ حرام چیز ہے تو حرام رہی، وہ حلال نہ ہو جی تارا بجائلے سے۔ اور جو چیز حق ہے وہ حق ہے۔ دیکھ لیجئے سارے لوگ اللہ کے اولیاء، ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ، دیکھ لیں اللہ کا اولیاء، اللہ کے حکم سے لوگ کہتے ہیں شرک ہے، شرک ہے، کہتے کہتے کچھ چلا جاتا ہے، اسی میں ڈوب کر کے ختم ہو جاتا ہے، خالی دیکھنے میں پریشان ہے، کرنے میں نہیں۔ ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ، سننے بولنے میں غلطی ہوگا تو معاف کریں گے، ادہم بلخی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں گلی میں، بادشاہ کی لڑکی چھت پر کھڑی ہے، خالی دیکھتے ہیں، نظر اٹھایا اور دیکھا، حقانی درست اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ العالمین سوائن من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وأهل بیتنا ذریات وازواج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھتے ہیں اور اس کے اب کہتے ہیں اس سے میں شادی کروں گا، محبت ہو گئی، وہ دوسری محبت ہی سن لیں۔ جا کے بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی لڑکی سے میں نکاح کروں گا۔ بادشاہ پریشان ہے، جانتا تھا کہ جدی آدمی مانے گا نہیں۔ اب دیکھ لیں بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، کہا کہ ایک میرا حکم ہے، کہا کہ ہاں بولو، دنیا جو مانگو گے سو ملے گا، لیکن میں تمہاری لڑکی سے نکاح کروں گا۔ کہا کہ اے میرے لال کا جوڑا لا دے۔ یہ فقیر لال کہاں سے لے آئی؟ نہیں لیا دے، اور کرا کہ کونو چیز بھاری نہیں کی، وہ اللہ کا حکم سے لا دے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، دو دیا، 2 ٹھو لال دیا، کہا کہ اس کا جوڑا لگا دے۔ اب اس کے بعد جو ہے جاتے ہیں سمندر کے کنارے، کیا کہتے ہیں، اے سمندر تم اللہ کے حکم سے سوکھ جا، نہیں سوکھا، ایک تاڑ اوپر گیا۔
کہا کہ اے سمندر تم اللہ کے حکم سے سوکھ جا، 2 تاڑو 3 بار کہا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اے سمندر تم میرے حکم سے سوکھ جا، اور سوکھ گیا۔ کہتے ہیں کہ شرک ہے، اللہ کا اولیاء کے زبان پر بیٹھ کر اللہ ہی نے بلوا دیا، بول دے تم اپنے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ شرک ہے، شرک خالی شرک کہہ کے چل جاتا خالی۔ اب جو ہے سوکھ گیا تو سنتے ہیں کہ سمندر میں بہت سارا چیز ملتا ہے، لایا 1 پوٹری لاتے ہیں، جب لے کے آتے ہیں تو بادشاہ ہنسنے لگتا ہے، کہا کیا بات ہے بادشاہ، یہ تم اپنے لال کا جوڑا لے لے۔ کہا کہ وہ تو لڑکی مر گئی، وہ لڑکی مر گئی، اس کا مٹی منجل ہو گیا۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرے گی وہ، اس سے مجھے شادی کرنا ہے تو مرے گی وہ۔ اب اس کے بعد کہا کہ چل کے قبر دکھا دے، لے جاتے ہیں قبرستان میں، کہا کہ وہی قبر ہے، ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ۔ مغرب بعد ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، قبر کو کھودتے ہیں۔ اے اللہ کا اولیاء دیکھ لیں کیا دیکھ رہا اس میں، کھود کر کے پورا اٹھا دیا، اور جب اس لڑکی سوئی ہوئی تھی کہا کہ اٹھ کے بیٹھ جا۔ کہا کہ شرک بانا، بس نماز نہیں کے، قرآن نہیں کے، وظیفہ نہیں کے، اللہ کی حکم کی تابعداری نہیں ہے، مرشد کا حکم ماننا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ دیکھ لیں اللہ کا اولیاء کیا کر رہا ہے۔ کہا کہ اے لڑکی اٹھ کے بیٹھ جا، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے وہ لڑکی۔ اب جو ہے اسی کفن میں سجا دیا، اوپر کو دلم باہر، تو اکیلے نہ دیا ہی، کہنا رک کر بیٹھ ہم آوت ہیں، کہنا جے جنازہ پڑھائی لے رہا قاضی گاؤں کا، اسی کے دروازے پہ جا کے حاضری دی، عادت سے کھٹکھٹایا، کہا کہ کون؟ کہا کہ میں فلانے۔ نکلتے ہیں، ہاتھ پکڑا لے کے چل دیا۔ جب گاؤں کے باہر چلے تو اب تو ڈرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، کہاں لے جائے گا، ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، لے جا کے قبرستان کے میں جو چہردواری تھی اس کے اندر کر دیا۔ اب جو ہے وہ قاضی صاحب دیکھ رہے تو لڑکی زندہ ہے، کہا کہ ابھی رکو بیٹھو ہمارے، جا کے 5 آدمی لایا، گواہی شہادت چاہیے نہیں تو نہ دیا، یہ صحیح ہو جاتے نکاح کہا ہو تو یہ قاضی ہمارا کہ بہت مانے نا۔ لڑکی ایک بار اٹھ کے کہہ دے گی کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو تم جواب نہیں دینے سکے گا میرے بھائی، آج کل یہی مسئلہ چلا ہے۔ کہا بھائی تو ہمارا قاضی رہی تو ہمارا قاضی نکاح پڑھائی ہمارا لڑکوا کا نہ، اے مائی باپ دیکھ لیں کیا نام ہے، ابھی پوکھرا کھنیبے نہ کیل، اب منگل ڈیرے ڈال دلس۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا ہے سسرال والوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے لڑکی کے اوپر، کوئی حق نہیں ہے، ماں باپ نہیں سوچتا ہے، ایسے ہی کرا دیتا ہے نکاح۔ نہیں میرے بھائی آپ اس کو سوچیں، نہیں تو پہلے سے فیصلہ کریں ورنہ پکڑ ہوگی آپ کی، آپ یہ کہہ کے نہیں نکل جائیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ دیکھ لیں ادم بلکی رحمت اللہ علیہ جا کے 5 آدمی پکڑ کے لاتے ہیں، نکاح ہو گیا، سب چیز ہو گیا، تو قاضی صاحب کہنا کہ ہمار دے دو نظرانہ۔ دیکھ لیں قاضی صاحب ان کے تو وہی دکھاتا پیسہ چاہیے، ہاں ہو ملی تو کے قبر کی مٹی اٹھایا، کہا لے رکھ لے، تھوڑا دبا کے لے کے جانا۔ لے کے چلتے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ مٹی ہے، کچھ گراتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں گھر، کجیائن کھڑا بٹن گٹوے پر، کہا کہ ہمارا نظرانہ چاہیے، پیسہ دو، کہا ہاں دے۔ جب دیتے ہیں تو ہیرا نکلا، اب جو ہے اب تو پریشان ہیں، آدھا تو گرا دے نہیں وہ ہرے، آدھے ملل۔ اب اس کے بعد کجیائن کہیں کہ جائے ایک بری اور ہی نہیں تو کام گڑبڑاتا، پھر گئے، کہا کہ اب کیا ملے گا، اب تو قبر کی مٹی ملے گی، تمہاری نیت اچھی نہیں تھی، اس لیے اب کوئی فیصلہ لے لے، جتنا لینا ہے لے لے، ایک آدھ کھانچی لے جا، ماننے ہوگا۔ اب جو ہے مختصر میں وہ لے کے چلے جاتے ہیں جنگل میں، اس سے 2 نسل ہوا، 2 اولاد ہوا۔ وہ لڑکی سے پیار نہیں کیا تھا، وہ اپنے نسل سے پیار کیے تھے کہ اس لڑکی میں میرا نسل ہے، اس لیے اس سے نکاح کیا انہوں نے۔
اب اس کے بعد کچھ دن کے بعد بادشاہ پہنچ جاتا ہے اور دیکھ رہا کہ میری لڑکی گھوم رہی ہے، 2 بچے ہیں، وہ تاک رہا ہے تو بلا رہی، آئیے باپ جان ہم ہی ہیں، آئیے۔ اب اس کے بعد جا کے اس کے ہاں گئے، اس کے بعد تب سے وہ بھی آ گئے، کہا کہ اے بادشاہ یہ تیری لڑکی ہے، یہ میرا نسل ہے اس کے ساتھ، یہ اب تیرا کام ہے، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب اس کا پرورش کرنا تیرا کام ہے، اور حق کر کے چلے گئے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، نہیں مانو گے، خالی بس پھر شرک کہہ کے چل جاتا ہوں سو۔ آج دیکھ لے کوئی مسلمان کو سلام کرنے پر راضی نہیں میرے بھائی، فرقہ اتنا آگے ہے۔ حقانی درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم سبعین من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلی آلہ وحل بیت اللہ جریات مدباج وصحابہ اولیاء مجمعین کما صلی اللہ علیہ سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک دیکھ لیں، ایک علی گڑھ یونیورسٹی سے لڑکا چلا، کہاں گیا؟ مختصر میں پہنچ گیا مدینہ پہنچ جاتا ہے، 2-3 دن بیٹھا رہا، خادم پوچھتے ہیں بھائی تم کیا چلے ہو آج 3 دن سے دیکھ رہے ہیں میں؟ کہا کہ میں دنیا کے اندر جنت اور جہنم دیکھوں گا، یہ کوئی بات با، لیکن نہ دیکھ لو ہمارا مرشد حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ علی گڑھ سے۔ کہا کہ تم تو بہت دور چلے آئے ہو، کہا کہ بتائیں وہاں ہم پہنچ جائیں۔ کہا کہ تم باغ ماری چلے جاؤ۔ کس نے کہا؟ خادم نے کہا، مدینہ مسجد نبوی کے خادم نے کیا کہا؟ تم باغ ماری چلے جاؤ۔ کتنا پروف چاہیے میرے بھائی، یہ فرقہ کر کے چلے جائیں گے۔ آج دیکھ لیں لوگ کہتے ہیں صلاۃ و سلام کے بارے میں، لوگ کیا تو کہتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں میرے بھائی، تو پتہ نہ وضو باقی نہیں کھے، نفل باقی نہیں کھے، وظیفہ باقی نہیں کھے۔ آج پیر بھائی پڑھتا ہے، کہاں ہوتے ایک دن چل جی حضرت، ہاں وضو با تو نہیں، نفل با تو نہیں، امام صاحب تو اور کیسن ہو دیکھا، کونو ڈرات تھوڑو دیکھا اپنا امام صاحب کے۔ پیر بھائی نہیں مانتا ہے، پڑھ رہا ہے صلاۃ و سلام، آپ کا مرشد بھی پڑھتا ہے، کوئی کھیل توڑے، اس کو ادب کی جگہ ہے وہ۔ آپ مانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ دیکھ لیں ایک اللہ کے دوست تھے، 4 طریقے کو علماء گئے، 4 تھے ماننے والا، تو ایک تھے میں پھاٹل بڑھو۔ حقانی درود سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم سبعین من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلی آلہ وحل بیت اللہ جریات مدباج وصحابہ اولیاء مجمعین کما صلی اللہ علیہ سیدنا ابراہیم وعلی آلہ سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ وہ لڑکا پہنچ گیا مختصر میں باغ ماری پہنچ جاتا ہے، اور اسی باغ میں اسے جو اوپر خانقاہ ہے وہیں جا کے بیٹھا۔ اس کے بعد جو ہے مرشد نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو بھیج دو حجرہ میں۔ سارے خادم پریشان ہیں، یہ کیا باپا؟ بھیج دیا۔ کہا کہ کیا چلے ہو بابو؟ کہا کہ دنیا کے اندر جنت اور جہنم دیکھیں گے، یہ ہیں ہمارے مرشد، دکھا دیا دنیا میں، دیکھ لے، اور باغبانی میں دکھا دیا جنت، دیکھ لے جنت یہی ہے۔ اگر ماننے ہوگا تو حلال کھانے ہوگا، حرام سے بچنے ہوگا، ماں باپ کی خدمت کرنی ہوگی، نماز پڑھنے ہوگا، تب تو سمجھوتا ہے، ورنہ خانقاہ سے گیٹ آؤ۔ اب اس کے بعد جو ہے کہا کہ حضور جنت اور جہنم دیکھیں گے۔ کہا کہ بیٹا نہیں دیکھتا تو اچھی بات ہے، کہا کہ نہ دیکھو نہیں تو کچھ ہو جائے مرا کے۔ بڑا زبردست رہا تک کا کہل پہلے جنت دیکھو حضور، ہاں اچھا چیز ہے۔ اپنے چادر مبارک اس کے چہرے پہ ڈال دیا، سر پہ، 1 گھنٹہ سلسلہ جاری رہا۔
1 گھنٹہ کے بعد حضرت ہٹا لیتے ہیں. کہا کہ اب کیا دیکھو گے بیٹا؟ کہا کہ جہنم دیکھیں گے. کہا کہ بیٹا برداشت نہیں کر سکے گا. کہا کہ مر جائے لیکن دیکھو. اس کے بعد جو ہے رکھ دیتے ہیں چادر مبارک. 5 منٹ نہیں رکھا، پھینک دیا چادر کو، اور اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. باہر نکال کے پھینک دیا. کہا کہ اس کو حقانی درود شریف پڑھاؤ نہیں تو مر جائے گا. بھاگتا ہے وہاں سے لڑکا، بے ساختہ بھاگ کے چلا. یہ ہے ہمارے مرشد. نہیں کیا چاہیے اب تو وہ ہے باقی کہ جیجو بکلیا اب مرجو بکلیا. میرے بھائی اپنے مرشد کی اتباع کریں. پھر بھائی سے میں کہتا ہوں کسی سے نہیں. آپ تو مانو مرید ہونے کے بعد اگر کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی بات نہیں بنے گی. آپ کا مرشد کیا کہتا؟ نہیں سننے کا. امام صاحب ان کا بینک میں پیسہ رہبے کری تو کیا ہوئی؟ تو لوگ کہنا وہ لوگ نماز کہو کے پیچھے نہ کہ کرا پیچھے پڑی جا بتا دو تو ہی بتا دو. تو حضور آپ کا پیسہ ہے؟ ہم کہ ہاں ایک دم بینک پھاٹتا یہاں کھائیں کا ٹھکانے نہیں کھے. مرشد کہاں بینک میں پیسہ ہے؟ کہا نہ حضور کچھ نہیں کھے. نہیں ہے نا. مرشد پوچھ دیا، سوال کر دیا حافظ صاحب سے قبلہ حقانی درس. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت علی العالمین سوائل من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیت اللہ جریات مجمع وصحبہ اولیاء مجمعین کما صلیت وسلم تبارک ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. وظیفہ کے بارے میں سن لیں، تھوڑا سا بول دیا ہوں لیکن سن لیں. سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس. آگے پیچھے حقانی درود شریف. مرشد کا وظیفہ یہ حقانی وظیفہ ہے. اور بھی ہے لیکن حقانی وظیفہ یہی ہے. کسی سے پوچھ دیا تو بتا نہیں پائے گا کہ حقانی وظیفہ کیا ہے. تو پورا آپ کا وظیفہ ہی ہے کلمہ شہادت، کلمہ سبحان اللہ، استغفر اللہ، سبحان قدوس. یہ سب وظیفہ میں ہی ہے. لیکن حقانی وظیفہ آپ کا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، فلق اور ناس. آگے پیچھے حقانی درود شریف. آپ کیا دیکھ لیں سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے تختی پر لکھ دیا. تختی بھر جاتی ہے، اس کے مٹھی پر آمین لکھا ہوا ہے. تختی نے سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے تختی تو کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دے. دیکھ لیں اللہ کا وعدہ اور مرشد کا حکم. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے تختی تو سر اٹھا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کو بخش دیا. کیا غلط کہا مرشد؟ پارٹی بنا کے کیا ملے گا؟ کچھ نہ. پڑھ لجا. آج باپ دادا سب چل گئے لا کے، ہم وہ لائق نہیں تھے. لیکن مرشد آپ کا کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیں آپ. بہت سارے لوگ ادھر ادھر کرتے ہیں، مت کریں. حقانی درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیت اللہ ذریات وازواج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حقانی درود شریف. اللہم صلی وسلم علی عبدک کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیت اللہ ذریات وازواج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حقانی درود شریف. اللہم صلی وسلم علی عبدک کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وآل بیت اللہ ذریات وازواج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. حقانی درود شریف. اللہم صلی وسلم علی عبدک کریم رحمت للعالمین
سوائل من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى ذريته وأزواجه وأصحابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک صحابی تھے، ہر نماز میں قل اللہ پڑھتے تھے، ہر نماز میں قل اللہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگوں نے شکایت کیا، وہ تو ہر نماز میں قل اللہ پڑھتے ہیں۔ نبوت کی زبان مبارک سے نکل گئی کہ نماز نہیں ہوئی، انہیں بلایا جائے۔ اب جو ہے بلائے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہیں وہ حق ہے، میں قل اللہ نہیں پڑھتا ہوں تو لگتا ہے میری کوئی چیز بھول گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ کو قل اللہ سے نہیں اللہ ہی سے محبت ہو گئی ہے، آپ فیصلہ کر لیں۔ نہیں مانیں گے، نہیں فرقہ دوڑائیں گے، وہ دیوبندی، وہ بریلی، وہ تبلیغی، وہ وہابی کا جنی کا ایک اللہ کے اولیاء تھے، نام بھول رہا ہوں، وہاں 4 طریقے کے علماء گئے، سن لیں آپ میلاد کے بارے میں۔ 4 طریقے کے علماء گئے۔ اب اس کے بعد سارے لوگ اپنا سوال کیا۔ ایک میلاد کے بارے میں بولتے ہیں، بہت تیز بولتے ہیں، خاموش۔ اس کے بعد اپنے حجر مبارک کو 6 گھنٹہ دھویا اور ایک چوکی رکھی۔ ہمارے حافظ جی بولتے تھے ہمیشہ، تب وہ نام اللہ پیر بھائی وہ یہ کھڑا با نہ میرے بھائی، آپ اپنے آپ کو بدلو، مرشد کے حکم کو مانو، مرشد کیا کہہ رہا ہے، مرشد کیا کر رہا ہے، سنو اس کو، دیکھو، کوئی وعدہ نہیں دوسرے ہاں جائیں گے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب حجر مبارک کو 6 گھنٹہ دھویا اور ایک چوکی رکھی، اس چوکی سے آواز آئی تم میرے نواسے کو تکلیف دیتے ہو، السلام علیکم یا رسول اللہ، تم اپنے سوالوں کا جواب پوچھ لو، السلام علیکم یا نبی اللہ، تم اپنے سوالوں کا جواب پوچھ لو، السلام علیکم یا حبیب اللہ، اب اپنے سوالوں کا جواب پوچھ لو۔ پھاٹ کے چلن لوگ بھاگ۔ اگر ایک خاصیت ہے تب تو تم پڑھ سکتے ہو، ورنہ سر فسادی کرتے ہو۔ مسلمان میں بانٹ دیا میرے بھائی، آج مسلمان سٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ جاتے ہیں، دیکھ لیں کیا نام ہے تبلیغ کے بارے میں، تبلیغ کے لوگ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ الیاس رحمت اللہ علیہ کی سنت ہے۔ نہیں میرے بھائی، الیاس بننے ہوگا تب تو کام کرنے ہوگا، خواجہ بننے ہوگا تب باجا بجانے ہوگا، نہیں تو غلط ہے۔ جب آ جاتا برف پھانت نا، بس لوگ لگا تھا ڈی جے بجاوے، ارے کہیں بھائی، بڑا محبت کا سیدائی بنو، بڑا باجا حرام تو حرام ہے، نہیں مانیں گے نہیں۔ اب جو ہے الیاس رحمت اللہ علیہ کی سنت لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو اچھی بات ہے، تبلیغ بھی اچھی بات ہے، لیکن ویسے بننے ہوگا۔ کہا کہ اس کے بعد جو ہے الیاس رحمت اللہ علیہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، کہا کہ کچھ میری زندگی بچ گئی ہے، میں اس سے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، میری کچھ زندگی بچ گئی ہے اس سے تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اے الیاس، اللہ اور اس کے رسول کا کام کر لیا کیا؟ کہا کہ جی حضور، اگر ایک خاصیت ہے تب تو تم جا سکتے ہو، ورنہ سراسر فسادی، کام غلط۔ آپ اپنا دیکھیں، اپنے دامن کو دیکھیں، آپ اپنے مرشد کو دیکھیں، مرشد کی اتباع کریں، مانیں۔ مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ نے حکم مان لیا، کتنا بڑا مرتبہ دے کے دنیا سے اٹھا دیا، جو کہ کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا۔ یہی وظیفہ پڑھا، بڑکا عالم رہنا، بڑکا عالم، ویسن عالم ہے نہیں کہ، لیکن نہیں، میرے جانے کے بعد میرے مرید کا کیا ہوگا، پوری دنیا کا بھرمڑ کیا، اور یہی وظیفہ لے کے آئے، سارے لوگ انہوں نے قبول کر لیا۔ آج ہم لوگ کتنا آدمی قبول کیا؟ آج کتنا دن سے مجلس چل رہی، کوئی نہیں پڑھتا ہے، وہی 2 4 5 آدمی، نہیں حقانی درشن۔
اللهم صل على مالك الحمد كريم رحمة للعالمين سبحان من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وحرمة الأجريات مجموعة وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. یہی وظیفہ پڑھ کے سارے لوگ اپنے موت کی خبر بتا دیا. سارے لوگ بتا کے گئے. پیران پیر زیادہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے سارے لوگ بتا کے گئے کہ میں جاؤں گا, میرا دن فلانا دن ہوگا. دوسرے والے پیران پیر زیادہ رحمت اللہ علیہ نے حافظ صاحب سے کیا کہا, اے حافظ صاحب ہم کو دیکھ لو. ہاں دیکھ لیا. کہا کہ میں جاؤں گا, میرا جانے کا دن سنیچر کا دن ہوگا. دن بتا دیا, سامنے دن ہے وہ بتا دیا. وہی وظیفہ پڑھ کے لوگ کہا کہ میں جاؤں گا فلانے, میرا جانے کا دن, جانے کا ٹائم کل 8:30 بجے ہوگا. یہی وظیفہ پڑھا. پارٹی نہیں بنایا, نہ فرقہ بنایا. نماز وظیفے کی پابندی وقت پہ بنا کجا کے نماز پڑھتے, وظیفہ پڑھتے, قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. آج ہم لوگ سارے چیز کو چھوڑ کے الگ ہو گئے. آج دیکھ لیں کیا نام ہے, آ رہا ہے کیا نام ہے, یہ حلوہ کا دن آ رہا ہے. نہیں حلوہ پوچھ دے کہ کیکر فتیہ والا تو کتنا آدمی کے معلوم ہے نہیں کھے معلوم. عورت سے پوچھے ارے لیا کے رکھ دے, کہے کہ فتیہ کر دے مولی صاحب, تو بھائی کیکر فتیہ ہوئی تنی بتا دو. تو معلوم ہے نہیں معلوم ہے نہیں میرے بھائی معلوم کریے. ویسکرنی رحمت اللہ علیہ کوئی نبی نہیں تھے, دیکھ لیجئے ان کو کتنا بڑا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. خالی اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے, دن بھر خدمت کرنا, نماز پڑھنا, اور کوئی کام نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے. ایک دانت شہید ہو گیا, یعنی ٹوٹ گیا. اب جو ہے ویسکرنی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے, ایک دانت مار کے توڑ دیا, اینٹ اٹھایا اور مارا, ٹوٹ گیا. اب توڑ دیتے ہیں, اب سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا دانت ٹوٹا ہوگا. مار کے سارے دانت کو توڑ دیا, ایک دم پاک ہو گیا, بڈھا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یہ ہے سنی, یہ ہوا سنت پر عمل, یہ ہوا. آج دیکھ لیں نماز نہیں, قرآن نہیں, وظیفہ نہیں, ماں باپ کی خدمت نہیں. آؤ نہیں تو آنکڑ تو بابو مت آنکڑا, نہیں تو دھرا جی وہ. اب جو ہے ویسکرنی رحمت اللہ علیہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اے عمر, اے میرا پیراہن مبارک ویسکرنی رحمت اللہ ویسکرنی کو دے دینا, اور کہہ دینا کہ میری امت کے لیے دعا کرے گا. نہیں کیا نبی تھے کیا؟ دیکھ لے کتنا بڑا مرتبہ دیا ایک ماں باپ کی خدمت کرنے میں. اس کے بعد جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیراہن مبارک لے کے جاتے ہیں اور دے کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ میری امت کے لیے دعا کریں گے. پیراہن مبارک رکھ دیا اور سجدہ کیا. اتنا لمبا سجدہ ہو گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں, یہ کون سا سجدہ ہے بھائی؟ پیچھے سے کالر پکڑا اور اٹھا دیا. کہا کہ اے عمر, اگر آج ہم کو نہیں اٹھاتا تو میں قیامت کا جھگڑا ہی چڑھا دیتا. یہ اللہ کے اولیاء ہیں, اللہ کی رفیق ہے. نہیں مرشد آپ کا کیا کہہ رہا ہے, 5 ٹائم نماز, 5 ٹائم وظیفہ, جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں. اور نہیں تو کہہ دے کہ بینک میں پیسہ رکھا, خوب فائدہ ہوئی, خوب فائدہ ہوئی. آج جائیبہ تب قاعدہ بگڑ جائی, پھینک دیا لے جا کے جہنم میں پھینک دے گا. حقانی درست ہے. اللهم صل على مالك الحمد كريم نحمد للعالمين سوائن من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيت الذريات وأزواجه وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, میری ماں بہنیں بیٹیاں سنیں گی خاص طور سے, یہاں ٹی وی باجتا, اب موبائل دھما دھم چلتا. اور شادی بیاہ ہوئی تو ایک تھے بولٹ چاہی,
मोटका सिकड़ी चाहिए, अब 5 लाख रुपया चाहिए ना। पीर भाई मांगते हैं, काहे भैया तो हमारे यहाँ नहीं है, फ्री शादी करो तब न पीर भाई में समझौता हुई। फ्री करो, कहो कि ना चाहिए हमके तुम्हार लड़की चाहिए, खूब बढ़िया दे दो, खूबसूरत सूरत लाइए दे दो हमके। चली देख ले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती थी ना। 18 पारा कुरान डेली पढ़ती थी, 18 पारा, यहाँ तक कुल नमाज गायब बा। हमल है, नमाज गायब, कुरान गायब, वजीफा गायब, माँ बाप की खिदमत गायब, टीवी चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। वैसा ही नस्ल दुनिया में आ रहा है, आता है मोबाइल चला दिया। ये हजरत बड़ा तेज बा हमार लइकवा, काहे कि मोबाइल खट से खोल देता, ना खोली ना वो माई खोल ले भी है तो लइको खोल दे। माई नमाज पढ़ी तो नमाज पढ़ता है, माई कुरान पढ़ी तो कुरान पढ़ता है, माई वजीफा पढ़ी तो वजीफा पढ़ता है, नहीं तो माई टीवी चले ले माँ, तो वो सही नस्ल आई मेरे भाई। आज फैसला करें आप उससे परहेज करें, कम से कम उस वक्त तो परहेज कर लें। देख लें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ डेली 18 पारा कुरान पढ़ती थी। अब उसके बाद जो है ले जाती हैं मौलाना साहब के अरबी पढ़ने का टाइम हुआ, कहा कि मेरे बच्चे को अरबी पढ़ा दीजिए, कहा कि हाँ दाखिला करा दो, दाखिला करा के चली आती हैं। मौलाना साहब ने क्या कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 18 पारा कुरान पढ़ दिया। अब मौलाना साहब तो परेशान बनो कि का बात, तो जाके उनकी माँ से सवाल किया, कहा कि मेरा मामूल था डेली 18 पारा कुरान पढ़ना मौलाना, यहाँ तो माँ बहनें बेटियाँ का मामूल है डेली जो है टीवी चलाना मेरे भाई ना। कैसा आएगा नस्ल, वैसा ही नस्ल आएगा। आज देख लें अपने नस्ल को, फैसला कर लें। पढ़ने के लिए तैयार नहीं, टीवी मोबाइल ना देवो तो मुड़ी फोड़ दी तो अब मोबाइल दे दिला, 12 बजे रात तक जागत है लड़का, हमारे लड़का बा, मेरा ही लड़का न हो, 12 बजे से पहले नहीं सोता है और सुबह 8 बजे सो के उठता है। आप जाके जगा भी नहीं सकते हैं। कुल चल गिल, नमाज चल गिल, वजीफा चल गिल, कुरान चल गिल, माँ बाप की खिदमत चला गया। टाइम आई तो खाली चल जी, खाली बस्ता लेके चल जी, कोनो फायदा ना हुई। हक्कानी दर्श अल्लाहुम्मा मारे कलाम करीम कमा सल्लल्लाहु मुबारक रहीम दर सैयदना इब्राहीम व अला सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हक्कानी दर्श अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मारे कलाम करीम रहमतुल आलमीन सवाइल मिन सैयदना मौलाना नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व हलवतुल ज़ुरियत मुतवाल व सहबे औलिया उम्मत अजमईन कमा सल्लल्लाहु मुबारक रहीम दर सैयदना इब्राहीम व अला सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक आदमी जो है कुएं में लटक के इबादत किया कई महीना या कई तरह जितना दिन किया हो, इबादत करता रहा। उसके बाद कुएं से निकलता है, गया एक तालाब के किनारे। देख लें अल्लाह कहाँ से कैसे पहुँचा दिया। कहा कि जाता है तालाब के किनारे, चारों तरफ देख लिया। देखने के बाद उसमें कुछ बकरियाँ बैठी हुई थी। मेरी माँ बहनें बेटियाँ सुनेंगी, देखते हैं ना अपने शौहर को क्या कह देती हैं। शौहर का भी हक है कि अपनी औरत के साथ मोहब्बत करे, ये नहीं एक तरफ से नहीं है। एक तरफ रहेगा तो काम गड़बड़ हो जी, दोनों तरफ से बात देख लो। उसके बाद जो है अब जो है कहा कि उड़ जा, उड़ जाता, कहा मर जा, मर गई। अब उसके दिल में क्या आया, हम कामयाब हैं, यानी शैतान ढूक गई, शैतान ढूक गया। शैतान पूरा पूरा हावी है उसके ऊपर, जा रहा है गांव के किनारे। देख लो अल्लाह ताला कहाँ पहुँचा दिया।
گاؤں کے کنارے جاتا ہے، اس کے پانی کی حاجت ہوتی ہے، پیاس لگ جاتی ہے، یہ جاتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک عورت ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، وہ پانی پھینک رہی ہے، پانی پھینک رہی ہے، یہ چلا رہے پانی پلا دو بھائی، پانی پلا دو، پیاس لگی ہے۔ اب جو ہے وہ پانی پھینک لیتی ہے تو کیا کہتی ہے، میرے سسرال میں آگ لگی تھی، اس کو میں بجھا رہی تھی، ہم وہ نہ ہے کہ جیجو بکلیا اب مرجو بکلیا، پھاٹ گئے نا، پھٹ گئے۔ کہاں کی تم کو کہاں سے ملا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ میری شادی ہوئی، میں پہلی رات کو گئی، دیکھ لیں میری ماں بہنیں بیٹیاں خاص سنیں گی، کیا نام ہے، اور میرا شوہر شرابی تھا اور 5 وقت کی نمازی تھی، پرہیزگار تھی وہ عورت لڑکی۔ اب جو ہے شراب پی کر کے آیا، کہا کہ 1 گلاس پانی، دوسر دے ہی کہ پی کے آئے بڑا پانی مانگے تو مارتی لاٹھی رے نا، پہلی رات ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، جاتی ہے پانی لینے کے لیے، آتی ہے، تب سے وہ اس کا شوہر بیڈ پر سو چکا، سو گیا۔ ہمان کا تو میرا رو جگہ دی، اٹھا نہیں تو پھینک دے منہوں پر پنیاں۔ دیکھ لے وہ عورت پوری رات کھڑی رہی 1 گلاس پانی لے کر کے، وہ شوہر صبح اٹھا تو کہا کہ اسی وقت سے کھڑی ہو کیا؟ کہا کہ ہاں صاحب پنیاں تب پی لو، کم سے کم آپ کو حکم ہو جائے، حکم کی تعمیل ہو جائے۔ پانی لیتا ہے، پی لیا، پہلے غسل کیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اپنی بیوی کے لیے دعا کیا۔ کون تھا؟ شرابی تھا۔ شرابی شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ میری بیوی کو مقصد کو کامیابی میں بدل دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء اللہ بنا دے۔ کھٹ سے سینے کے چادر کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کر دیا، وہ عورت دیکھنے لگی سیدھا ایک دم، چاری طرف نظر آنے لگا۔ کہا کہ اس کے بعد تو کہا کہ یہی میرا یہ حکم مان لیا، 1 رات کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، آپ اتنے دن لٹک کے عبادت کیے، آپ کے دل میں ہم آ گیا، اس لیے آپ کا کام ختم ہو گیا۔ نہیں آج آپ نماز نہیں، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں، ماں باپ کی خدمت نہیں، مرشد کی اتباع نہیں۔ مرشد کا مرید کے معنی آتے ہیں بکنا۔ آپ ہمیشہ آپ اس کے خیال کریں کہ میرے مرشد نے مجھے جو دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ 5 وقت نماز پڑھنے والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کو تو نمازی بنا دے۔ اے اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو کیا نام ہے نماز پڑھنے والی زندگی نہیں کہے، دعا کرے نہیں، دعا نہ کرے، وسیع کر کے چل جی بھاگ جاتا لوگ۔ اتنا دعا کرے کہ ہاتھ گر جائے نا، اتنا اٹھائیے کہ ہاتھ تھک کے گر جائے، کتنا دعا کریں تب کامیابی با۔ نماز، وظیفہ، قرآن، اللہ مرشد نے پوری نماز قرآن کرتے کرتے اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہمارا مرشد بھی نماز قرآن وظیفہ کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا اور کہا کہ تم بھی لو اور کر کے آنا، پوری حقانی در سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ سوائر من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلی آلہ وأهل بيت الأشريات والبعض وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وبارك وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں موڑ یہاں آ جاتے تھے، کون سی سواری ہے دیکھ لیں۔ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد سے کیا کہا، اے حضور ہم اجمیر جائیں گے، دیکھ لو آپ کا چاہیے، فیصلہ کر کے اٹھیے جا، دوسرا کے نہ کہلام کیوں کہ نہ۔ دیکھ لیں مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سے کیا کہا، حضور ہم اجمیر جائیں گے۔ کہا کہ ہاں تمہارے خاندان کے لوگ ہیں، چلے جاؤ، میرا سجرہ لکھ دو۔ مرشد نے سجرہ شروع کرا دیا، دنیا کے جتنے اولیاء تھے سارے کی حاضری حقانی انجمن کر کے دکھایا مرشد۔ سارے لوگ اپنا سیرہ لکھواتے چلے گئے۔
جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا تو کیا کہا، اے مولانا اوپر مت دیکھنا، منع کر دیا مرشد۔ اب ایسی ترچھی نگاہ دیکھا، پورا سجرہ لکھ دیا، یہاں تک کہ مکہ کے امام پہ نمبر آیا۔ اجمیر سے باغماری کو جوڑ دیا، نہیں، مرشد نے اجمیر سے باغماری کو جوڑ دیا، یہاں تک کہ اب مکہ کا نمبر آ گیا۔ مکہ سے باغماری کو جوڑ دیا مرشد۔ مکہ کے امام آتے ہیں، اپنا سجرہ لکھوایا، جو بھی لکھوایا۔ اب کہتے ہیں صوفیہ جان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے مولانا سر اٹھا کے دیکھو۔ جب سر اٹھاتے ہیں تو کہا کہ یہ مکہ کے امام ہیں، اب کا چاہی بتاو جا، تو انہیں دے دے جا، تو ہم لوگ کی مان جا، اوہے دیا جا کہ مان جا، کم سے کم معافی اللہ، وہی لے لے آپ اللہ کے واسطے۔ آپ کا مرشد کے خلاف کوئی کام نہیں۔ آپ خیال کریں ہمیشہ، کوئی کیا کہتا نہیں سننے کا، دیکھ لیں، اجمیر سے جوڑ دیا، باغماری سے جوڑ دیا، مکہ سے جوڑ دیا، یہاں تک کہ مدینہ سے جوڑ دیا باغماری کو۔ مرشد کر کے دکھا دیا اپنے مرید کو، خالی اتنا ہی کہا تھا کہ ہم اجمیر جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہاں اب جانے لگے تو مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عصر یا مغرب کا وقت ہو رہا تھا، یہ نماز کہاں پڑھیں گے حضرت؟ کہا کہ ایک پیر یہاں اور دوسرا پیر خانہ کعبہ کے سرزمین پر ہوگا، یہی سواری ہے ان کی نا، پڑھیں آپ۔ مرشد دکھا دیا۔ تب حضرت نے کہا کہ کیا مولانا ادریس اجمیر جاؤ گے؟ کہا کہ آپ کا جی پتھر دیکھے، اب تو دیکھ لینی یہی جی، اب کیا جائیں گے حضور؟ مرشد میرا یہیں دکھا دیا۔ مولانا دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا دیا، مدینہ سے باغماری کو جوڑ دیا۔ دیکھ لیں، ایک دم پریکٹیکل کر کے دکھایا، یہ حق ہے۔ کہا کہ مولانا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، کر کے دکھا دے۔ نہیں بناتے ہیں، حوض پر دونوں لوگ بیٹھ گئے مختصر میں، اس کے بعد جو ہے مرشد بنانا شروع کر دیا وضو، ہاتھ دھوتے ہیں، تب سے مولانا صاحب بے ہوش ہو گئے۔ وضو پورا کرتے کرتے مولانا صاحب 3 بار بے ہوش ہوئے۔ جب مرشد کا وضو پورا ہو گیا تو مرشد نے سوال کیا، اے مولانا تو نے کیا دیکھا؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا چاہیے میرے بھائی؟ آپ مانیں اپنے مرشد کو، کسی کا نہ سنیں میرے بھائی۔ دیکھ لیں مرشد کہاں سے کہاں وظیفہ پہنچا دیا، یہاں تک کہ انڈونیشیا پہنچا دیا، اپنے تبرک کو پہنچا دیا، اپنے وظیفے کو پہنچا دیا، لائیو کے ذریعے سرکار نے بین لگا دیا۔ اس کے بعد بھی آپ کے گھر میں پہنچا دیا، گھر میں۔ آج 3 دن میرا لائیو نہیں چلا، مار فون ٹنا ٹن بولا تھا، تو آرہ میں بھاجا تھا نا، فون منتے نہیں کہ کا کہیں ہم کہ لائیو والا بھاگ گیا بھیا ہمارے حقاری طرف سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہ ذریات مجموعہ وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلم وبارکت ورحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہی آپ کے مولوی بغل میں مولوی ہیں میرے بھائی، بہت سارا مرشد دکھا کے گئے ہیں، یہی آپ کے بغل میں سہنا ہوئے، سارے مرشد اپنا کرامات دکھا کے گئے، لیکن نہ منل کے ہو اوہے بتیا با وہی جو آئی ہے بتیا با یہ ہرو کیوں نہ مانو نا۔ یہی موڈی ہے، ملک الموت کو روک دیا، ملک الموت علیہ السلام کو روک دیا، کھڑا گئے بغل میں کھڑا ہے نہ۔ ہمارے حافظ جی کہا نا کہ لوگ کہلا یہاں کب سے لے دیا حقانی انجمن جا کے وہاں پوچھے کوئی کہ جاتی تمہارا مرید کہیں کا حکم با، ایسا معاملی تھوڑا ہے۔ کہا ہے فلاں نے ہم کو نہلا دے، نہانے کی حاجت ہے نہیں، ٹھنڈی کا موسم تھا، دسمبر تھا شاید، 15 منٹ لے گنا، کہنا کہ نہوا دے کہ ہم صحیح چل جائیں۔ بولتا ہے مرید
ہاں صحیح چلنی بیٹا، ناپاکی حالت میں لاسٹ میں وہ نہلا دیتے ہیں، اس کے بعد کہا کہ وہ میرا سب چادر کپڑا ہٹا دو، ہٹا دیا، کہا کہ نیا چادر لگا دو، نہلا کے خالی لے جا کے لٹایا کہ ان کی روح نکل کے پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا سے چلے گئے۔ روک کے رکھا، یہی وظیفہ پڑھا، نہیں مانتا، مانو نہیں، کوئی بات نہیں بنے گی۔ آج دیکھ لے زمانہ، دنیا کہاں سے کہاں چلا گیا، نماز نہیں، قرآن نہیں، وظیفہ نہیں، سود کا پوری جن چل رہا ہے، سود جائز قرار کر دیا ہندوستان میں، مر جی وہ تبو جائز نہ ہوئی۔ یہاں کیا نام ہے، قرآن کی آیت بھی گزرتی ہے، سارے لوگ پیسہ رکھ کے پورا موچ ہٹا تھا، کھاتا، کل عبادت ہے یہ رکھ کے چل جاتا ہے، یہ گئل باہر ختم۔ اے بھائی کہیں ہو، بڑا عبادت کہیں، اللہ تعالیٰ کہا کہ تو نے سود کھایا، اس لیے تیرے عبادت کو چہرے پر مار دیا گیا، تو نے ماں باپ کی خدمت نہیں کیا، اس لیے تیرے چہرے پر مار دیا گیا۔ ایک دیکھ لیں اولاد ہے، اپنی ماں کو بہت دنیا میں تکلیف دیا، بہت تکلیف۔ میرے نوجوان بچے، نوجوان ساتھی سنیں گے، کہتے ہیں نا ماں باپ پہ لاٹھی اٹھا لیتے ہیں، ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ماں باپ پر نظر اٹھا لیتے ہیں، تھوڑا سا چہرے میں اگر سکن آ جائے گا وہ اللہ برداشت نہیں کرے گا، چہرے پر سکن آ گیا وہ بھی برداشت نہیں کرے گا ماں باپ کے خلاف۔ دیکھ لیں وہ اپنی ماں کو بہت تکلیف دیا اور دنیا سے وہ چلا گیا، دنیا سے چلا گیا۔ جہنم میں اللہ تعالیٰ وہ جگہ دیا، الٹا مچک باندھ کر کے لٹکان دیا اور نیچے سے آگ لگا دیا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ چلائے گا بندہ ہائے موت، ہائے موت، نہیں آئے گی۔ اب بتا، اب جو ہے اس کی ماں دنیا سے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا بڑھیا لڑکا جو لٹکل با جہنم میں آیا ہے چلاتا، ان کو بھی محبت آ گئی، اتنا خوبصورت چہرہ ہے اور جہنم میں لٹکا ہوا ہے۔ جا کے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن نہیں۔ پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں؟ کہا کہ اس نے اپنی ماں کو دنیا میں تکلیف دیا، اس کے بدلے میں نے اس کے جہنم میں یہ جگہ دے دیا۔ بد جیبو چھوڑو دیبو تو وہاں دھرا جیبو، یہاں تو جتنا آئٹ کے چل جائیے ہم ان کو، طاقت با بوڑھ ہو گل با، طاقت تمہارا کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی ماں کے پاس، کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر دیں آپ۔ کہا کہ نہ، انکار کر گئیں۔ نبی جو ہے اللہ اور ان کی ماں کے بیچ میں ادھر جا رہے ہیں، معافی نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ہے اب کہتے ہیں کہ چلیے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ان کی اور کہتے ہیں کہ چلیے اپنے اولاد کو دیکھ لیں، دیکھی ماں کی محبت، ماں کی ممتا جوش مار رہی ہے۔ ایک میری کہہ دے مائی تو کل گناہ معاف ہو جائے، خالی اتنے کہے کہ بات اتنا ہی اس کا غصہ ہے، جہاں مائی کہلک کل معاف کر دی۔ اس کے بعد جو ہے پکڑ لیتے ہیں ہاتھ، جاتے ہیں، کہا کہ یہی تیرا اولاد ہے۔ دیکھنا تھا کہ اپنے چہرے پر انہوں نے ہاتھ رکھ لیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی ساری گناہ کو معاف کر دیا، آپ بھی دعا فرما دیں۔ اتنا کہنا ہم تھا کہ سب چیز اپنے سے کھل گیا اور دوڑتا ہے لڑکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہا کہ آج کے دن میرا نہیں، یہ اس کا ہے، یہ تمہاری ماں کا ہے، دعا ہے نہ مانی، مانو منہی کے با نہیں تو توہرے پیچھے نسل کھڑا با، وہ لے کے پورا تیار با تلوار میرے بھائی انشاءاللہ۔ حقانی در سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کریم رحمت للعالمین سوائل من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلی آلہ وحلوۃ الذریات وازواج وصحبہ اولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت وبارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی وصل نہیں۔